إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه أيكم استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے
میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہر چیز کو بہتر سے بہترین بنایا. اپنی آخری اور سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا اور اسے سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے اس امت پر اور اس امت کے آخری فرد تک یہ احسان کیا کہ جو کچھ رب العالمین نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے احکامات جاری کیے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا. ایک ایک چیز سمجھا کے بتائی، بالکل اسی طرح سمجھایا جس طرح سے ایک استاد اپنے شاگرد کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑی وضاحت کے ساتھ مثالیں دے دے کر بات سمجھاتا ہے. اور یہ اس شریعت کا اعجاز ہے، اس کا وطیرہ اور امتیاز ہے کہ دونوں وحی، قرآن مجید ہو یا احادیث رسول، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں مثالیں دے دے کر بات کو سمجھایا. بات بغیر مثال کی بھی سمجھائی جا سکتی تھی، لیکن کسی بھی چیز میں مثال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات مزید واضح ہو جائے، کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہے. اس دین کو آسان سے آسان بنایا. اتنی ہی آسانی سے شریعت نے مجھے اور آپ کو افضل عمل بھی بتایا اور مفضول عمل بھی بتایا. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو قاعدہ کہا جائے، ایک اصول کہا جائے. گویا کہ شریعت نے اس ایک عمل پر مجھے اور آپ کو اشارہ دیتے ہوئے ہر عبادت پر لاگو کرنے کا کہا ہے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہے. اگر تم صدقات کو، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو، ان کو تم ظاہر کر کے دو، فنعما ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. شریعت نے اسے مذموم نہیں کہا، سب دے رہے ہیں، آپ نے بھی دے دیا. اعلان ہوا، کہیں پر 4-5 لوگ جمع تھے، سب دے رہے تھے، آپ نے بھی ان کے ساتھ دے دی. شریعت نے آپ کے اس عمل کو برا نہیں کہا، کیا کہا؟ فنعما ہی، اچھی بات ہے. لیکن ساتھ میں شریعت نے اس سے بھی اچھا طریقہ بتایا. کیا فرمایا؟ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اسی صدقے کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ایسا چھپا کے دو کہ ڈائریکٹ براہ راست تم یہ اس کے مستحق تک پہنچا دو، مسکین تک پہنچا دو یہ صدقہ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ چیز، یہ طریقہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ذرا غور کریں، عمل ایک ہے صدقہ کرنا،
طریقے شریعت نے دو بتائے ہیں، ایک ہے اعلانیہ دینا، ظاہر کر کے دینا، دوسرا ہے اسی چیز کو چھپا کر دینا۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پہلی چیز کو شریعت نے برا نہیں کہا، کیوں دیا؟ نہیں دینا چاہیے تھا، شریعت نے کہا اچھی بات ہے آپ نے دیا۔ لیکن اگر اسی چیز کو چھپا کر دیتے، مخفی طور پہ دیتے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آئیں قرآن مجید کی اس آیت کو مزید حدیث رسول میں ایک وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث، آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کئی کتب احادیث میں یہ روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دینی ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے رجل تصدق صدقۃ، کہ جو صدقہ کرتا ہے فأخفاها، اور اسے چھپاتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے۔ کتنا پوشیدہ رکھتا ہے؟ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا پوشیدہ رکھتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے خرچ کیا کیا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث؟ اس کا ظاہر کیا ہے کہ کیا انسان ایک ہاتھ جیب میں ڈال لے دوسرے کو پتہ نہ چلے؟ سوچے اگر ایک انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ سے جدا بھی کرتا ہے تو کس قدر کر سکتا ہے؟ قریب سے قریب تر کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا کیا۔ یہ حدیث اس آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ آئیں دیکھیں محدثین کا عمل کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے اس بات کو سمجھا، اس بات کو اپنایا۔ زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، جناب حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، حسین بن علی ان کا نام ہے۔ مورخین نے لکھا ہے جب ان کی وفات ہوئی، جو غسل دینے پر مأمور تھے انہوں نے جب پیٹھ پر غسل دینے کی باری آئی وہ گھبرا اٹھے، پریشان ہو گئے۔ زین العابدین رحمہ اللہ کی یہ پیٹھ ہے؟ بلایا گھر والوں کو کہ یہ کیا حال ہے ان کی پیٹھ کا؟ اس قدر نیل پڑے ہوئے پیٹھ پر، اس قدر زخمی، یہ تو کسی مزدور کی پیٹھ لگتی ہے۔ چنانچہ کسی کو بھی پتہ نہ چلا، لیکن جس رات وہ دفن ہوئے، انتقال ہو گیا، دفنا دیے گئے، اس رات کئی ایک خاندان بھوکے سوئے۔ جب جا کے یہ راز، یہ نیکی لوگوں میں عام ہوئی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کے گھروں تک وہ پہنچانے والا، وہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا، وہ کوئی اور نہیں، خود زین العابدین رحمہ اللہ تھے۔ شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے، شریعت نے ایسے لوگ پیدا کر کے مجھے اور آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔
ایک ایسی چیز کہ جس کی حفاظت میں، جس کو پوشیدہ رکھنے میں اگر آپ مخلص ہیں، آپ دیکھیں شریعت کا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ، پوشیدہ رکھنا، اس کو سچے دل سے نبھانا، یہ آپ کا کام ہے، اور اس کا اجر دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور کس طرح سے دینا ہے اللہ نے یہ بھی بیان کیا۔ سورہ سجدہ میں آپ اکثر سنتے ہوں گے، خاص کر جمعے کے دن فجر کی نماز میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ عمل بیان کیا ہے شریعت نے، اور اس کی جزا کیا دی ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین۔ عمل کیا بیان کیا؟ رات کے پہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے بستر سے الگ کرتا ہے، مصلی پر سوار ہوتا ہے، اس رات کی نماز کی لذت کو چکھتا ہے، اس کا اللہ نے اجر کیا بیان کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم۔ کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ اللہ کل قیامت کے دن اس کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے کرے گا۔ اللہ نے اجر نہیں بتایا، اس کے اجر کو مخفی رکھا ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ نیکی کرنے میں اتنا مخلص ہے کہ اس نے اپنی نیکی کو چھپا کے رکھا۔ سوچیں، مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے، اس معاشرے کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسی نیکی مجھ سے اور آپ سے ہو جائے جس کا گواہ ایک اللہ رب العالمین، جس کا شاہد گواہ ایک اللہ رب العالمین، اہل زمین آپ کی نیکی کو جانتے ہی نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کب؟ جب آپ اس نیکی میں مخلص ہوں، آپ کا اپنے ساتھ یہ عہد ہو کہ اس نیکی کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ اس کا گواہ سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔ آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے سامنے ایک ہی عمل دو صحابہ نے کیا ہے، اور اللہ نے ان کی نیکی کی، ان کے اس اخلاص کی، ان کے اس جذبے کی کیسی حفاظت کی اور کیا اجر دیا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، نوجوان صحابی، خواہش ہوئی دل میں، رات کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پتا ہے کہ یہ وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے باہر نکلنے کا، قضاء حاجت کرنے کا اور اگلی نماز تہجد کے لیے وضو کرنے کا وقت ہے۔ کیوں نہ میں آپ سے پہلے ہی آپ کے وضو کا، آپ کے پانی کا بندوبست کر کے رکھوں۔ نیکی ہے، نبی کے ساتھ نیکی، نبی کے زمانے میں نیکی۔ نوجوان صحابی ہیں، جب ٹھانی، اپنے آپ کو تیار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے دروازہ کھولا، آپ باہر آئے، اس صحابی کو آپ نے اپنے سامنے پایا۔ نیکی تھی، جذبہ تھا، شریعت نے قدر کیسی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ربیعہ بن کعب الاسلمی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ نوجوان صحابی ہیں، اس دور میں رہ رہے ہیں
جس دور میں صحابہ اپنے پیارے نبی سمیت پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں. مانگنے کو بہت کچھ مانگا جا سکتا تھا، لیکن مانگا تو کیا مانگا، ایسا مانگا کہ دنیا کے آخری شخص تک کی وہ خواہش بن گئی. کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ہے، شرمانا کیسا؟ اللہ کے حکم سے کہا ہے، شرمانا کیسا؟ اتنی بڑی آفر ہے، ٹھکرا کیسے دوں؟ زندگی کا مقصد ہی یہی تھا. یہ سوال ہو اور ربیہ کی زبان بول پڑے. آج زبان کو کوئی لگام نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس زندگی کا مقصد پورا ہی ہے. اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت نہیں، جنت میں بھی وہ جگہ چاہیے جہاں پر پڑوس آپ کا ہو. ہائے ربیہ بھی یہ کہہ اٹھے جنت میں اللہ نے پڑوسی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا. بتانے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد، یہ وہ شریعت اور دین ہے جو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی بڑی قدر کرتی ہے. اس چھوٹی کی مثال کیا ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں، الایمان بضع و70 شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کے شعبے ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار ہے. اور سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ کہ انسان راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے اسے ہٹا دے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں بہت خوش ہو رہا تھا، بڑی خوشی کا اظہار کر رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل سے کہا، لگتا ہے اس کا کوئی بہت بڑا عمل ہے، یہ دنیا میں بہت کچھ کر کر آیا ہے. جناب جبریل فرماتے ہیں اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹایا. آپ کی نیت ہو، آپ مخلص ہوں، پھر چاہے وہ نیکی پہاڑ جتنی ہو یا ایک تکلیف دہ چیز کو روڈ سے ہٹانے کی، تکلیف راستے سے ہٹانے کی، شریعت اس کی بڑی قدر کرنے والے. اور یہ بات آئی ہے تو کہہ دی جائے، ربیعہ بن کعب اسلمی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، پورے ذخیرہ احادیث میں اس صحابی سے صرف ایک حدیث مروی ہے اور وہ یہی ہے. پورے ذخیرہ احادیث میں کسی صحابی سے ہزاروں کی تعداد میں ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 5374 حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 1770 احادیث ہیں. کسی صحابی سے 2000 ہیں، کسی سے کوئی 1000 کروس کرتا ہے، کوئی 1000 کے اندر اندر ہے. اس صحابی سے صرف ایک حدیث مروی ہے اور وہ یہی حدیث ہے. یہ نوجوان صحابی ہیں، ان کی فکر اور سوچ دیکھیں. آئیں اس سے بڑھ کر ایک اور مثال صحیح بخاری سے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے، میرے مطالعے سے یہ بات ابھی گزری، اس صحابی کی عمر اس عمل کے وقت جو میں بتا رہا ہوں 10 سال ذکر کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے وقت اس صحابی کی عمر صرف 13 سال ہے. انتقال کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب انہوں نے یہ نیکی کی، عمل کیا، اس وقت ان کی عمر
صرف اور صرف 10 سال، 10 سال کے چھوٹے سے صحابی ہیں. عمل کیا ہے؟ صحیح بخاری ہی میں ہے. دل میں خیال آیا میری خالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بھی ہے، آج رات میں اپنی خالہ کے پاس رکتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز دیکھوں. آپ کی رات کی نماز کیسی تھی؟ عمر کتنی ہے؟ 10 سال. سوچ کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ عزم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر میں رہ کر اللہ کے نبی کی رات کی نماز دیکھنی. اللہ اکبر. عمر دیکھیں، عزم دیکھیں، اور پھر بعد میں شریعت کا انعام دیکھیں، اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ فضیلت اور وہ عزت دیکھیں. چنانچہ فرماتے ہیں بت لیلۃ عند خالتی میمونۃ رضی اللہ عنہا، میں نے اس نیت سے رات گزاری اپنی خالہ کے گھر کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز دیکھوں. ایک روایت میں ہے کہ میں سویا نہیں تھا، اس طرح سے لیٹا ہوا تھا کہ مجھے گھر والے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھے کہ میں سو رہا ہوں. اسی لیے خود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام الغلیم، بچہ ابھی تک سو رہا ہے، کسی نے اٹھایا نہیں اسے. ایک ایک بات نقل کی، حدیث بڑی طویل ہے. میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے، اس صحابی کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی خالہ جناب میمونہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری والدہ ہیں. ان کی اپنی والدہ کا نام ام فضل لبابہ الکبریٰ ہے، اور آپ جانتے ہیں بڑے مشہور صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عباس کے بیٹے ہیں. جناب عباس کو اللہ رب العالمین نے 10 بیٹے دیے تھے، اور 10 کے 10 صحابی، 10 کے 10 صحابی. آخری بیٹے کا نام جناب عباس رضی اللہ عنہ نے تمام رکھا تھا، اور پھر اپنے اس بچے کو لے کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے تمو بتمام فصاروا عشرا یا ربی فاجعلہم کراما بررا. اللہ اس تمام کے آنے سے 10 کی گنتی مکمل ہو گئی. اللہ ان سب کو عزتوں والا بنا دے. اللہ نے سب کو صحابی بنایا. عمر کیا ہے، عزم کیا تھا، شریعت نے کیسی لاج رکھی. شریعت نے لاج ایسی رکھی کہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پانی کی حاجت ہوئی میں بیٹھا رہا، میں نے وہ پانی آپ سے پہلے رکھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب میمونہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ نے رکھا ہے. اللہ اکبر. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا، اللہ اسے حکمت کا علم سکھا. یہ دعا تھی. اسی لیے کبھی عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس قرآن کا بہترین کوئی ترجمان ہے عبداللہ ابن عباس. کبھی عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں هو اعلم الناس بما انزل اللہ علی محمد، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کا سب سے بہترین علم، سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو عبداللہ ابن عباس کے پاس. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرما. 1770 احادیث مروی. جناب زید بن ثابت قاری القرآن کاتب القرآن سن 45 ہجری میں انتقال ہوا. جب انتقال ہوا جناب ابو ہریرہ آنسو پوچھتے ہوئے کہہ رہے ہیں آج اس امت سے ایک سمندر چلا گیا، علم کا سمندر جا چکا ہے، اے اللہ تو اس کی جگہ عبداللہ بن عباس کو اس امت کا بحر الامہ بنا دے، اس
اس امت کا بہترین اور بڑا عالم بنا تھا. اسی لیے کیا وقار، کیا تعلیم، کیا عزت شریعت نے دی. عطا ابن ابی رباح عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں جب بھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں مجھے عبداللہ ابن عباس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس سے بڑھ کر، حدیث کی مجلس سے بڑھ کر بہترین، اس سے اچھی دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں دیکھی. یہ وقار تھا. نتیجہ کیا تھا؟ کس کے سبب ملا تھا؟ یہ عبادات تھیں، یہ عزائم تھے. مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو تو اس کی زیادہ ضرورت ہے. آئیں معاشرے کی ایک چھوٹی سی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی آپ نے یہ باتیں سنی، یہ افکار سنے، یہ ذہنیتیں سنی ان دو نوجوان صحابہ کی. اس کے علاوہ اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو کبھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی سے، کیا ای الذنب اعظم، اللہ کے نبی یہ بتائیں سب سے برا عمل کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے کہ میں اسے بچ سکوں. دوسرے کسی صحابی کو آپ دیکھیں وہ سوال کرتے ہیں ای الاسلام افضل، اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کون سا. کبھی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی گناہ کیا ہوتا ہے، مجھے گناہ کے بارے میں بتائیں. ذہنیت کیا تھی، سوالات کیا تھے، سوچ کیا تھی. اور معذرت کے ساتھ میرے اور آپ کی، ہمارے اس معاشرے کی سوچ کیا ہے؟ سوالات آتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں. ہمارے پاس خاص کر نوجوان نسل آ کے سوال کیا کرتی ہے؟ جی مولوی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ وتر 3 رکعت پڑھنا ضروری ہے، 1 رکعت نہ پڑھ لی جائے؟ یہ ہمارا سوال ہے. وہ لوگ تھے جو مفضول کو چھوڑ کے افضل کی طرف جانا چاہتے تھے. یہاں اگر ہم بتائیں کہ جناب افضل عمل یہ ہے کہ آپ یہ کام پورا کریں، جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یوں نہیں یوں کر لیا جائے تو مسئلہ تو کچھ نہیں ہے، ثواب تو مل ہی جانا ہے. ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ رہی ہے. کوئی ہم میں سے یہ نہیں چاہتا تو کوئی ایک ایسا عمل جس کا ایک اللہ شاہد ہو ہم کر گزرے، فقط ایک اللہ شاہد ہو اس نیکی کا، ہم وہ کر گزرے. یقین جانے اگر مجھے اور آپ کو اس کی لت لگ گئی، یہ وہ چیز ہے جو مرتے دم تک ایک مومن یاد رکھتا ہے. اللہ نے کتنا عظیم بیٹا عطا کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صورت میں. وفات کا وقت قریب ہے، جان چکے ہیں کہ اب وقت اجل قریب ہے. اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہے ہیں. بیٹے نے کہا اللہ اکبر. آپ روتے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ بیٹا اللہ سے پورا پر امید ہو، بڑی امید کے ساتھ ہو. لیکن اب چونکہ وقت رخصت ہے، ایک چیز یاد آ رہی ہے، آج سے وہ چیز ختم ہو جانی ہے، اب وہ سلسلہ کٹ جائے گا. کیا وہ سلسلہ کہ جب میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے گریہ زاری کرتا تھا اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تھا، وہ رات کی نماز پڑھنا، وہ تہجد میں اٹھنا، یہ عمل اب چھوٹ جائے.
اس عمل کی مٹھاس وہی جان سکتا ہے اس کو اس کی لت پڑی ہو، جو جانتا ہو، جس نے وہ اتنے سچے دل سے کیا ہو۔ اور آخر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بات ہی کیا ہے، متبع الرسول لقب ہے متبع الرسول، ہر چیز میں اللہ کے نبی کی پیروی۔ ایک خاص پلر تھا مسجد نبوی میں جس کو جناب عبداللہ ابن عمر نے اپنے اوپر لازم کیا تھا، سنتیں پڑھنی ہے تو یہیں پڑھنی ہے۔ کسی نے پوچھا، ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ سنتیں یہاں پڑھتے ہیں؟ کہا آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مجھے محبت ہے اس جگہ پر نماز پڑھنے سے جس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ آخر کیوں نہ ہو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، جمیع امت محمدیہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، نیکی آپ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، چھپا کے کریں، اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو عبداللہ الجہنی نام ہے، کچھ صحابہ اپنی کنیتوں سے معروف ہیں، کچھ اپنے نام سے معروف ہیں اور کچھ اپنے القاب سے معروف ہیں۔ یہ اپنی کنیت سے معروف ہے، ان کے نام میں کافی اختلاف ہے، بعض نے جرحم ابن الناشب بیان کیا ہے، کسی نے جرحم ابن الناجوش بیان کیا ہے۔ عادت ہے تہجد میں اٹھنے کی، نماز پڑھنا۔ اخلاص کیا تھا؟ میری اس نیکی کا ایک گواہ ہو وہ اللہ رب العالمین۔ نماز پڑھتے رہے، تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا، سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اب کون بتائے گھر والوں کو؟ برابر ہی کمرے میں سوئے، بیٹے کو خواب آیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے غالباً آپ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ بیٹے کو خواب آیا ہے، جا کے دیکھو ہمارے والد کا انتقال ہو چکا۔ بیٹے نے جا کر دیکھا باپ سجدے کی حالت میں، ہلایا تو پتہ چلا وقت اجل آ چکا اور وہ پرواز کر چکی۔ اس شریعت کا وعدہ رہا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، جس اخلاص سے میں اور آپ نیکی کریں گے اجر اسی طرح دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہے ویسی ہی آپ کو جزا ملنی ہے۔ تو میرے بھائی، مجھے اور آپ کو، سب سے پہلے بولنے والے کو، پھر اس کے بعد ہر سننے والے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اس بات کی طمع تو رکھتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پر یہ توکل تو رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جنت میں جگہ دے، لیکن سچ بتائیں کیا میں اور آپ اپنے اعمال کے ساتھ، اپنی نیکیوں کے ساتھ اتنے مخلص بھی ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے اندر نیکیوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اتنی وفاداری ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو، پھر اس کے بعد ہر سننے والے کو عمل کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔